ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كسرت وأن الله مع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم دائما حبیب جزا اللہ تعالی سیدنا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا میدان جنگ میں جب کافروں کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو جائے فلا تولوہم الادبار پھر کافروں کو پیٹھ دکھا کر کبھی بھاگنا نہیں ہے. یہ مومنین مجاہدین کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ جب میدان جنگ سج جائے کفر اسلام آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں مومنین اور کافرین کی ٹکر ہونے لگے تو مومنین کو بطور خاص یہ حکم دیا جا رہا ہے اے مجاہدو اے مومنو اے اسلامی لشکر کے سپاہیوں اے قرآن و سنت کے پرچم بندہ برداروں میدان جنگ میں کبھی بھاگنا نہیں ہے. مر جاؤ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ جام شہادت نوش کر لو مگر کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھانی کہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ اسلام اور قرآن کے پرچم کو اٹھانے والے بزدل ہوا کرتے. اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا ہے اور یہ عقیدہ اور ذہن رکھنا ہے
کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت، اللہ کی تائید، اللہ کی توفیق اور اللہ کا انعام تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جب اللہ پاک کی ذات عالی کا تصور اور تخیل بندہ مضبوط کرتا چلا جاتا ہے تو میرے محترم دوستوں دل کے اندر طاقت اور قوت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، جو بھاگ گیا بہت بڑا گناہگار ہے، بہت بڑا مجرم ہے۔ ہاں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ۔ اس صورت میں جنگ سے پیچھے ہٹنا جائز ہے۔ آپ بظاہر پیچھے ہٹ رہے ہیں، دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ بھاگے جا رہے ہیں، شکست کھا رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، مگر آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں، بھاگنے کا تصور اور تخیل اور عقیدہ آپ کا نہیں، آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں جنگی چال کے طور پر، متحرفا للقتال، جنگی چال ہے، جنگی ہنر ہے کہ پیچھے پلٹ کے ان پہ حملہ کیا جائے تو دشمن بڑا آسانی سے باہر ہو سکتا ہے اور دشمن مطمئن ہو جائے گا۔ یوں پلٹ کر حملہ کرنا یہ تو جائز ہے مگر بھاگنا جائز نہیں۔ جس طرح شاہین کے بارے میں آتا ہے جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ جس طرح شاہین ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹ کے اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اس چال کے ساتھ مومن کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ جنگی چال کے طور پر پیچھے ہٹے، جنگی حکمت عملی اختیار کر کے پھر دشمن پہ دعویٰ بولے اور تاکہ دشمن کو شکست فاش دے۔ اور میرے محترم دوستو یہ بات ایک اصولی ہے کہ آپ اگر بڑی جمپنگ کرنا چاہتے ہیں، کہ بڑی چھلانگ لگانا چاہتے ہیں تو اصول ہے کہ بندہ پہلے پیچھے ہٹتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، ہٹتا ہٹتا پھر دوڑ لگاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ پیچھے ہوتا جا رہا ہے، مگر پیچھے ہٹنے کا اس کا مقصد آگے لمبی چھلانگ لگانا ہوتا ہے۔ آپ نے چھلانگ لگانے والوں کو دیکھا ہوگا پیچھے ہٹتے ہٹتے پھر دوڑ لگاتے ہیں تیزی کے ساتھ، دوڑتے دوڑتے ایسی جمپنگ کرتے ہیں کہ بڑی دور تک وہ جا پڑتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ ایک یہ جائز ہے کہ جنگی چال کے طور پر پیچھے ہٹیں، اور دوسری یہ صورت جائز ہے کہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ، آپ اپنی فوجی مرکز سے کہیں کٹ چکے ہیں، مرکز کہیں ہے اور آپ کہیں کٹ چکے ہیں، تو اس مرکز میں جا ملنے کے لیے پھر اگر آپ پیچھے ہٹتے ہیں مرکز میں ملنے کے لیے اس کی بھی گنجائش ہے۔ بھاگنا جائز نہیں، دشمن پہ حملہ کرنے کی غرض سے ہٹ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر اپنے مرکز سے جہاں فوج کا مرکز ہے، سپاہ کا مرکز ہے، ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی پیچھے ہٹنا جائز ہوگا۔ اس کے علاوہ جنگ سے اگر بھاگیں گے تو فقد باء بغضب من اللہ، اللہ کی لعنت ہوگی جنگ سے بھاگنے والے مجاہد پر، چونکہ مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن شہید تو ہو جاتا ہے مگر دشمن کو پیٹھ نہیں دکھایا کرتا۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اس آیت کا ایک پس منظر ہے جب میدان بدر کے اندر، چونکہ بدر کی کہانی چل رہی ہے، اللہ پاک خود اس کو تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ کمزور مسلمان، تھوڑی تعداد کے مسلمان اور ان کی اتنی بڑی فتح ہوئی، اللہ پاک خوش ہو کے پوری صورت میں ان حضرات کا ذکر
ذکر خیر فرمایا ہے، اللہ کو بڑی خوشی آئی ہے، یہ جان کے نذرانے پیش کر کے میری ذات کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ بدر جب گھمسان کی شروع ہو گئی، عروج پہ جنگ پہنچی، دونوں طرف سے پلٹ جھپٹ ہو رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں مٹی لی، سنگریزے لیے، اور یوں شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ 3 بار یہ جملہ پڑھا۔ یہ دشمن کے لیے بد دعائیہ جملہ ہے، یاد رکھیں، شاہت الوجوہ۔ دشمن متکبر انادی جب ذلیل قسم کا شیطان آپ کے پیچھے لگ جائے تو آپ یہ جملہ پڑھیں، شاہت الوجوہ۔ یہ وہ جملہ ہے جو محمد پاک نے میدان بدر میں پڑھا۔ یہ ذلیل دشمنوں کے لیے ایک وظیفہ بھی ہے، جو بد کردار اور بد اخلاق اور بد فطرت قسم کے دشمن ہیں، آپ کی زبان پر یہ جملہ جاری ہو جائے تو اللہ کے انوار آپ پر آنا شروع ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے 3 بار یہ جملہ پڑھا اور مٹی پھینکی، اللہ نے معجزہ دکھایا۔ حضور علیہ السلام سے مٹھی پھینکی تو 1000 کا لشکر تھا کافروں کا، سب کی آنکھوں میں مٹی چلی۔ اللہ اکبر۔ اب بظاہر یہ انسان کے بس سے باہر ہے یہ بات کہ مٹی بندہ پھینکے اور 1000 فوجیوں کی آنکھوں میں پڑ جائے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ مگر میرے دوستو، معجزہ کبھی عقل میں نہیں آیا۔ معجزہ اور کرامت دونوں ما فوق العادت، ما فوق الفطرت ہوتی ہیں، وہ عقل میں آنے والی چیزیں نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے عقل کا محتاج نہیں، اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کے علاوہ بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ مٹی ڈالی، ان کی آنکھوں میں پڑی اور ان کے حوصلے پست ہوئے اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ اسی بات کو اللہ پاک یہاں بیان فرما رہے ہیں، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اے میرے حبیب پاک اور میرے حبیب پاک کے پیارے ساتھیو، صحابہ کرام کی مقدس جماعت، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، ان کافروں کو تم لوگوں نے نہیں مارا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے انہیں مارا ہے۔ آپ تو تمہارے یوز ہو رہے تھے، بظاہر تلواریں تمہاری چل رہی تھی، مگر تم ذرا سوچو نا اپنے دماغ کے ساتھ، تم بالکل بے سر و سامان تھے اور قلیل التعداد تھے، تھوڑے بھی تھے اور وہ ساز و سامان سے بھی خالی، بھلا کیسے تم ان پر زور بازو پر فتح حاصل کرتے؟ یہ عقیدہ رکھو، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، بدر میں تم نے نہیں مارا ان کافروں کو، ہم نے مارا۔ یہ اللہ کی مدد اسے کہتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا استعمال ہو رہا ہے، اس بازو کے پیچھے طاقت اللہ کریم کی استعمال ہو رہی ہے۔ اور وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں، میرے حبیب یہ جو آپ نے مٹی پھینکی ہے، جب آپ نے مٹی پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی۔ اللہ، یعنی محمد کے ہاتھ کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنا ہاتھ قرار دے رہے ہیں۔ یہ ہے خدائی طاقت۔ اب نظر تو محمد پاک کا ہاتھ آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ہاتھ کے پیچھے غیبی طاقت ہے خدا کی جو نظر نہیں آتی، دشمن اس سے بے خبر ہے، اس کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہے تھے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے میرے حبیب پاک جب آپ نے یہ مٹھی پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہے، اس لیے تو ہم نے اپنی قدرت کے ساتھ 1000 کافروں کی آنکھوں میں یہ مٹی، یہ دودھ چوک دی ہے، پھینک دی ہے، وہ پریشان ہو گئے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ میرے مومن بندے جو صرف میرے بھروسے پر اس میدان میں آئے ہیں، ان پر عظیم احسان کر دیا جائے، کیونکہ بڑی دعائیں مانگ مانگ کے آئے ہیں، بڑی التجائیں کر کر کے آئے ہیں، گڑ گڑا کے آئے ہیں، محمد پاک نے بھی دعائیں مانگی ہیں اور
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بھی دعائیں مانگی ہیں، کیونکہ آگے اللہ خود فرما رہے ہیں ان اللہ سمیع علیم، اللہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ جو کچھ تم مانگ کے آئے ہو، تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں کا جواب اللہ پاک نے میدان بدر میں عطا فرمایا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اللہ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے یہاں کافروں کو ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، ان کی تدبیروں کو پست کیا ہے، سست کیا ہے، اسی طرح میرے محمد کے سپاہیوں اور جانثاروں وفاداروں آئندہ کے لیے بھی ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، اگر اسی طرح ہمارے ساتھ وابستہ رہے، ہمارے ساتھ منسلک رہے، اسی یقین کے ساتھ چلتے رہے، ہمارا وعدہ ہے ہماری مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور تمہارا دشمن ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح چاہتے ہو تو قد جاءکم الفتح، وہ فتح، وہ فیصلہ آ چکا ہے۔ اس آیت کا بھی پس منظر ہے، مشرکین مکہ جب مکہ سے چلے تھے نا لڑائی کے لیے میدان بدر کی طرف، اللہ کی شان، جب بندے کی مات ماری جاتی ہے نا تو بندے کو 2 اور 2 4 بھی سمجھ نہیں آتا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ مخالفت کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، حد کراس کر جاتا ہے، تکبر، انانیت اور غرور کے اندر بہت آگے نکل جاتا ہے، پھر مت چھین لی جاتی ہے، پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی جاتی ہے۔ مشرکین مکہ غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں کر رہے تھے بدر میں آنے سے پہلے، یا اللہ اگر محمد حق پر ہے تو ان کو فتح عطا فرما، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں فتح۔ خود اپنی زبان سے دعا کر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہ آئی، محمد کی شرافت کو دیکھ کر، عدالت کو دیکھ کر، صداقت کو دیکھ کر، لیاقت کو دیکھ کر، جن نے چیلنج کیا تھا اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر، لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اے مکہ والو، اے قریشیو، اے میری برادری کے لوگوں، میں نے 40 سالہ زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، کہیں کوئی عیب ہے تو ذرا نشاندہی کرو، کہیں کوئی بات ہے تو اشارہ کرو۔ لاجواب ہو گئے تھے، تو اتنا عظیم پیغمبر، اتنا باکردار انسان جس کی مخالفت میں غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کر رہے، یا اللہ اگر وہ حق پر ہے تو اس کو فتح دے، اور ہم حق اپنے آپ کو بھی حق پر تصور کر رہے ہیں، بلکہ سمجھتے تھے، عقیدہ تھا ان کا، لات منال عزا کی پوجا کرنے کے باوجود اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے مشرکین مکہ، تو دعا کر کے آئے تھے یا اللہ وہ حق پہ ہے تو ان کو فتح عطا فرما۔ تو اللہ اسی بات کو بیان فرما رہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم نے جو اللہ سے فیصلہ مانگا تھا نا وہ فیصلہ آ چکا ہے، تم نے کہا تھا جو حق پر ہو اسے فتح نصیب ہو جائے، اب بدر میں دیکھ لو فتح کس کو نصیب ہوئی ہے۔ یہ واضح بہت بڑی برہان اور بہت بڑی دلیل ہے کہ محمد پاک حق پہ ہیں، ان کا عقیدہ حق پہ ہے، ان کے ساتھی حق پہ ہیں۔ اللہ پاک آگے فرماتے ہیں ان تنتہوا فہو خیر لکم، اے کافرو، اے مشرکو، اے ایمان سے انحراف کرنے والو، اب بھی باز آ جاؤ، حضور کے غلام بن جاؤ، حضور جو کتاب لائے ہیں قرآن پاک کے تابعدار بن جاؤ، اسلام قبول کر لو، ایمان قبول کر لو، کیوں؟ خیر لکم، خیر لکم، خیر لکم، وہ اس میں تمہاری خیر ہے، تمہاری بھلائی ہے، تمہارے لیے بہتری ہے، اللہ انہیں دعوت دے رہے ہیں، باز آ جاؤ، ہر ڈرنی چھوڑ دو، انانیت کے بت سے باہر نکل آؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتری ہے، بھلائی ہے، اور یاد رکھو ان تعودوا نعود، اگر تم لوگ باز نہ آئے
یعنی میدان بدر میں واضح دلائل دیکھنے کے باوجود، اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ دیکھنے کے باوجود، فرشتے اترے ہیں یہ نظام مظاہرہ کرنے کے باوجود، پھر بھی اگر تم لوگ باز نہ آئے، اسی طرح بدتمیزی اور ہٹ درمی کی، تو پھر یاد رکھو ہم بھی تمہارے جواب کے لیے اسی طرح آئیں گے جس طرح میدان بدر میں آئے، پھر ہم تمہیں اسی طرح ذلیل کریں گے جس طرح میدان بدر میں تم لوگوں کو ذلیل کیا ہے۔ اور یاد رکھو وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، جب اللہ رسول کے مقابلے میں آؤ گے تو تمہاری جمعیت، تمہاری جماعت، تمہارے لشکر، تمہاری سپاہ، تمہاری فوج، تمہارا جنگی ساز و سامان شیئا ذرہ برابر تمہارے کام نہیں آئے، کیونکہ اللہ پاک جدھر ہوتے ہیں، یہ بار بار دہرائی جا رہی ہے، فتح اور نصرت اور مدد ادھر آیا کرتی ہے۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، اللہ فرماتا ہے جتنے زیادہ تعداد کی فوج اکٹھی کر لو کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیوں کہ اللہ پاک مومنین کے ساتھ ہے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو وہ مومن، وہ معیاری مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے جن کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ جن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں وہ کامل درجے کا ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، اے مولا کریم ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا مولا کریم ہم سے پہلے جتنے مسلمان اس دنیا سے چل بسے یا اللہ سب کی بخشش فرما، جن کے والدین شریفین قبروں میں جا چکے یا مولا کریم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا مولا کریم جتنے لوگ بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں زیر علاج ہیں یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ بھائی رضوان صاحب کو یا اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا مولا کریم جتنے لوگ پریشان حال ہیں سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جتنے احباب درس قرآن میں تشریف فرما ہیں سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز فرما دے، سب کی تمام نیک حاجات خزانہ غیب سے پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔